السلام علیکم، ویلکم مریم ولاگس۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ آج کی میری ویڈیو ایک بہت زبردست اور بہت ہی خاص جو ہے وہ میں تسبیح کا آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی اس ویڈیو میں۔ میں آپ لوگوں کو اس تسبیح کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو میں خود ڈیلی روٹین میں پڑھتی ہوں، اور میرے خیال سے بہت سی بہنیں ایسی ہوں گی شاید جو اس تسبیح کو پڑھتی ہوں گی اور وہ ایگری بھی کریں گی کہ واقعی میں ہی بہت زیادہ اس کے فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں، یقین مانیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بن مانگے عطا کر دیتا ہے۔ کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے، بہت سی خواتین ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہم اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگیں اور کیا نہ مانگیں۔ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بس ہماری ہر خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے۔ تو انشاءاللہ جب آپ اس تسبیح کو ڈیلی پڑھنے کا معمول بنا لیں گے نا، یقین مانیں آپ کو خود آپ کی زندگی میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہونا محسوس ہو جاتی ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمارے گھر میں معمولی کے طور پہ ڈیلی روٹین میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، اسپیشلی ہسبینڈ وائف میں ہیں، میاں بیوی میں ڈیلی روٹین میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو آپ جب اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں گے نا تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ مطلب یہ کہ ٹھیک ہے ایک تو میں تو میاں بیوی میں چلتی رہتی ہے، لیکن وہ جو ایک جھگڑا ہوتا ہے نا بہت شدید نوعیت اختیار کر جاتا ہے، تو وہ والی چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ یقین مانیں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے یہ چیز تسبیح پہ، کہ میں نے اس تسبیح کو جب سے پڑھا ہے میں نے خود اپنے گھر کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنا رویہ چینج ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، مجھے کل ایک کامنٹ آیا تھا کہ مطلب غصے کے بارے میں بھی کچھ بتائیں۔ جب آپ اس تسبیح کو اپنا ڈیلی روٹین کا معمول بنا لیں گے، میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ آپ کی زندگی میں ہر طرح کی تبدیلی آئے گی۔ آپ کو خود اپنے اندر جو ہے ایک چینجنگ ہونا محسوس ہوتی رہے گی، فیل کریں گی آپ۔ تو مجھے اس تسبیح پہ بہت زیادہ یقین ہے، اور مجھے اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے بہت سال گزر گئے ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں دیکھی ہیں۔ ہم نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے ہمیں وہ چیز دے گا جو ہم چاہتے ہیں، لیکن یقین مانیں میں کہوں سب کچھ نہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتی ہوں کہ یار بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہے وہ کرنے والا ہے، سب کچھ کر دے گا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے، بس آپ لوگوں جو ہوتی ہیں نا وہ یقین کے ساتھ کیا کریں جو بھی کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ اتنے وظیفے کرنے سے اچھا ہے اگر آپ یہ ڈیلی روٹین میں ایک تسبیح پڑھ لیں گے نا، سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی اتنی بڑی تسبیح نہیں ہے، بہت ہی چھوٹی سی تسبیح ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ یہی کہتا ہے کہ بندے کو کہ مجھ سے مانگو۔ ہم لوگ مانگتے تو ہیں لیکن ہمیں مانگنا نہیں آتا، اور ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا کیسے ہے یا مانگنا کیا ہے۔ تو اس کا یہی ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ شکل میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مختلف شکلوں میں مطلب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہم تسبیح پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، ہم دعا مانگ کے مانگتے ہیں، ہم وظیفے کر کے مانگتے ہیں۔ تو ڈیلی روٹین میں اگر ہم ایک تسبیح کیسی پڑھ لیں گے، اس تسبیح میں نا سارا کچھ آ جاتا ہے۔ آپ کی استغفار بھی اس تسبیح میں آ جائے گی، اس کے علاوہ سبحان اللہ بھی آ جائے گا۔ اس تسبیح میں بہت کچھ آ جاتا ہے۔ چھوٹا سا ورڈ ہے، بہت زیادہ نہیں ہے، ایک چھوٹی سی لائن ہے، آپ لوگوں نے ڈیلی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا ایک معمول بنا لینا ہے۔ اچھا، اس تسبیح کو آپ نے فجر میں پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ نہیں۔ اب آپ کہیں کہ میں عشاء میں پڑھ لوں، ظہر میں پڑھ لوں، مغرب میں پڑھ لوں، تو نہیں، یہ مغرب عشاء میں نہیں بلکہ آپ نے اس کو فجر میں پڑھنا ہے۔ فجر کے علاوہ یہ تسبیح نہیں کہیں بھی پڑھنی۔ اچھا، اگر آپ نے اس تسبیح کے بارے میں سنا ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا یہ تسبیح صرف اور صرف فجر میں ہی پڑھی جاتی ہے۔ میں نے بھی یہ اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ میں پڑھ لیتی تھی، بٹ پھر مجھے آہستہ آہستہ جب میں نے زیادہ دیکھا اور تھوڑا سا سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف فجر میں ہی پڑھی جاتی ہے، اس کے علاوہ نہیں پڑھی جاتی۔ تو آپ لوگوں نے فجر میں ہی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے یہی بات ہوتی ہے کہ آپ نے 5 وقت کی نماز، آپ کوشش کریں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ 5 وقت کی نماز جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ یقین مانیں اگر ہم کچھ بھی نہ کریں اور ڈیلی روٹین میں صرف نماز ہی پڑھ لینا، میں کہتی ہوں ہماری بہت سی مشکلیں، بہت سی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اب ہمارے یہاں پہ کیا ہے، اب ہمارا نماز پڑھنے کا بھی طریقہ یہی ہے کہ ہم جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں اور اپنے فائدے کے لیے ہی پڑھتے ہیں۔ تو کوشش کرا کریں جب اپنے نماز پڑھنی ہوتی ہے تو اپنا فائدہ نہ دیکھا کریں، بس یہی دیکھا کریں کہ یار میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، پہلے سب یہی ہوتا ہے کہ جب ہم نماز پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو واقعی میں ہمارے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے کہ ہم پہ بہت بڑی مشکل آئی ہوئی ہے، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور حقیقتاً ہے، میری اس بات سے آئی تھنک آپ سبھی ایگری کریں گے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو تبھی یاد کرتے ہیں جب ہم پہ کوئی مشکل آئی ہوتی ہے، یا کوئی مشکل وقت ہوتا ہے، یا ہمیں پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، یا ہمارا کبھی جھگڑا ہو گیا ہوتا ہے، تبھی ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو ورنہ تو اس کے علاوہ تو شاید میرے خیال سے بہت کم لوگ یا لیڈیز ایسی ہوں گی جو یاد کرتی ہوں گی۔ تو ہمیشہ میں کہہ رہی ہوں کہ پہلے نمبر پہ پیورٹی ہمیشہ نماز ہونی چاہیے، پہلے نمبر پہ۔ میں پہلے اتنی پنچول نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ ٹائم کے ساتھ ساتھ
مجھے خود کو ریئلائز ہوا کہ نہیں یار، مطلب پہلے نمبر پہ تو یہ چیز ہے، سب کچھ بعد میں ہے، ہر چیز دنیا کی سیکنڈ نمبر پہ، پہلے نمبر پہ یہ چیز ہے، پہلے یہ چیز ہونی چاہیے۔ جب آپ اپنے گھر کی روٹین سیٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، جب آپ اپنا ٹائم ٹیبل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے مائنڈ میں، جب آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کل کیا بنانا ہے، میں نے کل کیا کام کرنا ہے، یا میں نے نیکسٹ کام کیا کرنا ہے، تو ساتھ میں اس چیز کو بھی پہ رکھا کریں کہ اچھا میں نے اگر یہ کام کرنا ہے تو اس کے ساتھ میں نے نماز کا ٹائم بھی تھوڑا سا نکالنا ہے، زیادہ سے زیادہ 5 منٹ 10 منٹ انف، اس سے زیادہ نہیں ہوتا۔ تو مطلب اس چیز کو سب سے پہلے رکھا کریں کہ یار میں نے جو ہے یہ کام بھی لازمی کرنا ہے۔ تو جی میں آپ لوگوں کے ساتھ جو تصویر شیئر کرنے جا رہی ہوں اس کو میں یہاں پہ جو ہے وہ پن بھی کر دوں گی، اس کی تصویر بھی اٹیچ کر دوں گی تاکہ میرے سے کچھ لفظ بولنے میں، تلفظ بولنے میں کوئی مسٹیک نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے بھی جب میں نے بتائی تھی تو مجھے کامنٹس میں آیا تھا کہ نہیں آپ نے اس کو صحیح نہیں بولا، آپ نے یہ کر دیا، تو دیکھیں میں ساتھ جو ہے وہ پک بھی لگا دیتی ہوں، آپ وہ بھی دیکھ لیا کریں۔ جب آپ نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، 2 سنت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ عظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اس کو 100 دفعہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے 2 فرض پڑھنے ہیں۔ اگر آپ چاہیں تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، نہیں تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے اس کو پہلے پوری نماز پڑھ لیں اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ تسبیح پڑھ لیں، ورنہ تو سنت اور فرض کے درمیان میں یہ تسبیح پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ مند ہے، زیادہ اچھا ہے۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم اب جیسے جن کے بچے ہیں، اکثر فجر کے ٹائم میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ اٹھ جاتا ہے چھوٹا، تو میں بیچ میں تسبیح پڑھ رہی ہوتی ہوں، تو ظاہر ہے پھر بعد میں فرض، تو میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں اور پھر بعد میں تسبیح پڑھ لیتی ہوں۔ لیکن آپ نے یہ سورج طلوع ہونے سے پہلے پڑھنی ہے، یعنی یہ آپ نے فجر کے ٹائم ہی پڑھنی ہے، چاہے آپ یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں یا درمیان میں پڑھ لیں، اب وہ مرضی آپ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اور 100 دفعہ آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ آپ 1 دفعہ پڑھیں گے، 2 دفعہ پڑھیں گے، 1 دن پڑھیں گے، 2 دن پڑھیں گے، 3 دن پڑھیں گے، تو تب آپ کی نا روانی ہو جائے گی پھر، کیونکہ ظاہر ہے کچھ لوگ ہوتا ہے کہ یار تھوڑا سا یہ تھوڑی لمبی آ جاتی ہے تو ہمیں بہت ٹائم لگے گا اس کو پڑھنے میں، تو 1 دفعہ 2 دفعہ آپ کو ٹائم لگے گا، بٹ اس کے بعد جو کیا ہوگا کہ آپ کی زبان پہ یہ تسبیح جو ہے وہ چڑھ جائے گی اور مطلب روانی سے آپ جو ہے اس کو پڑھ سکیں گے۔ تو آپ لوگوں نے یہ تسبیح جو ہے ایک تسبیح لازمی صبح کے ٹائم، یقین مانے میرے خیال سے بہت سے لوگ اس بات سے ایگری کریں گے کہ یہ تسبیح واقعی میں ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے فجر کے وقت، اور میں نے اس کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے اور میں کافی سالوں سے اسے پڑھ رہی ہوں، اور مجھے اپنے ارد گرد واقعی میں بہت، میری زندگی میں نے اپنی بہت سی چینجنگ دیکھی ہیں۔ اب ہم یہ نہیں ہے کہ ہم راتوں رات کوئی امیر ہو جاتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے وہ چینج، جو مشکل، بہت زیادہ شدید مشکل وقت ہوتا ہے نا، یقین مانے وہ ٹل جاتا ہے، بہت شدید مشکل وقت، بس یہی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ میری سارے مسائل جو ہے وہ حل کر دے، میری پرابلم سالو کر دے، جس چیز کی بھی تنگی ہے، رزق کی تنگی ہے تو وہ ختم کر دیں، میرے پہ رزق کی تنگی ختم کر دے۔ آج کے دور میں ریلی بہت مشکل ہے، آپ لوگ کوشش کریں اس تسبیح کو اپنا معمول بنانے، یقین مانیں آپ کی زندگی اتنی زیادہ آسان ہو جائے گی نا، آپ خود دیکھیں گے کہ واقعی میں بہت جو ہے وہ کام کی چیز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے آج، اور مجھے ضرور بتائیے گا آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا ہے۔ ماشاءاللہ سے رمضان جا رہا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیں، مجھے لازمی دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی بہن کو کامیاب کرے، کیونکہ میں جو ہوں وہ میں چاہتی ہوں کہ میری یوٹیوب فیملی جلدی جلدی بڑی ہو جائے۔ بہت آپ لوگ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، نیو ہیں، چینل کو نہیں سبسکرائب کرتے ہیں، اگر نئے آتے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں۔ بہت موٹیویٹ ہوتی ہوں آپ کے ایک سبسکرائبر سے، آپ کے ایک کامنٹ سے مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ تھا آج کا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آج میں نے بنائی تھی رشین جو ہے وہ بنائی تھی میں نے، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، آپ لوگوں کے لیے ڈھیر سارا پیار ہے میری طرف سے، اور اوکے جی، اللہ حافظ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، اوکے، اللہ حافظ۔